آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دماغ لفظوں کو نہیں تصویروں کو سمجھتا ہے؟ جی ہاں، ایک خوبصورت لرننگ، ایک خوبصورت بات، ایک ایسی سیکھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ کی زندگی میں ایک میسیو چینج آ سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو حاصل کرنے میں آپ کی کچھ مدد ہو سکتی ہے اگر آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک میں رہیں گے۔ جی ہاں، اگر یقین نہیں آتا تو ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ ہمارا جو ذہن ہے، جو دماغ ہے، یہ لفظوں کو نہیں بلکہ تصویروں کو سمجھتا ہے۔ کیسے؟ مثال لیتے ہیں، میں ایک لفظ بولتا ہوں سورج، تو آپ کے دماغ میں لفظ سورج بنا، اس کے سپیلنگ بنے، یا سورج کی تصویر آپ کی نظر میں آئی۔ اب میں دوسرا لفظ بولتا ہوں چاند، مون۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، آپ کے دماغ میں کیا لفظ چاند آیا، یا آپ کے دماغ میں مینٹل سکرین پر چاند کی تصویر آئی؟ آپ کی امی جان، آپ کے ابو جان، آپ کا گھر کیسا ہے؟ اس کا دروازہ لکڑی کا ہے یا لوہے کا ہے؟ اس کا کلر کون سا ہے؟ اگر یہ سوالات آپ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے بہت امید ہے، یقین ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ نام نہیں بلکہ ان کی تصاویر چل رہی ہوں گی، اور ایک کے بعد ایک دوسری تصویر مینٹل سکرین پر آتی ہے۔ جیسے ہی آپ لفظ بولتے ہیں، آپ کے دماغ پر اس کی تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے ہماری خوشحالی کے ساتھ اور ہماری بدحالی کے ساتھ۔ خوشحالی کے ساتھ کیسے، آپ کو آگے اس ویڈیو میں ضرور پتہ چلے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو دوسری بات یہ آپ کو بتانی تھی، وہ یہ کہ جب ہمارا دماغ تصویروں کو سمجھتا ہے تو اس کی ایک خوبی یا خامی یہ ہے کہ یہ ان تصویروں کو سچ مانتا ہے۔ وہ جھوٹ نہیں سمجھتا، وہ غلط نہیں سمجھتا کسی بھی چیز کو۔ آپ جو بھی جیسا بھی اس کے ساتھ بیہیو کریں گے، یہ آپ کو سچ کر کے دکھائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں ایک لیمو ہے، آپ تجربہ کریے، ایکسپوز کیجئے، اگر میرے ساتھ ہیں آپ تو آپ سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ میں نیمو ہے۔ آپ اس لیمو کو ایک چھری سے کاٹتے ہیں۔ وہ چھری سے کاٹنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت بڑا رس بھرا ہوا ہے، کچھ رس ٹپک رہا ہے اور کچھ رس اس نیمو کے اندر ہے۔ آپ ایک نیمو کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے منہ میں نچوڑتے ہیں اور اس کی کھٹاس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ میں پانی آ گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیلنگ کچھ تبدیل ہوئی ہو سکتا ہے آپ کو کھٹاس محسوس ہوئی ہو۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارا دماغ نقل اور اصل کو نہیں سمجھتا، وہ سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھتا۔ آپ نے لیمو کے اس ایکسپیریمنٹ سے جانا کہ ہمارے دماغ میں جیسی مینٹل تصویر بنتی ہے، جیسی پکچرز اویلیبل ہوتی ہیں، ہم جس طرح کی سوچتے ہیں اس طرح کے جسم ہمارا ری ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بچہ ہے، اگر ہم اس کو بار بار نالائق کہیں، تو آپ کسی کو نالائق کہتے ہیں تو اس کے دماغ میں کیسی تصویر آتی ہے؟ یقیناً ایک نالائقی والی، ایک مایوسی والی۔ آپ کسی کو نکھٹو کہتے ہیں، آپ کسی کو کمزور کہتے ہیں، آپ کسی کو بے وقوف کہتے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے لفظ بے وقوف بولا تو آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اس لفظ بے وقوف کے بعد ہماری مینٹل سکرین پر کون سی تصویر آتی ہے؟ یقیناً ایک بے وقوف کی ہی تصویر آتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ہو، کوئی جانور ہو، یا ایکس وائی زی، ایک کمزوری کی علامت ہمارے دماغ میں آتی ہے۔ تو جب آپ کسی شخص کو، کسی لڑکے کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی بڑے کو بار بار نالائق کہتے ہیں، بار بار بے وقوف کہتے ہیں، تم نہیں کر سکتے، تم سے ہو نہیں سکتا، یہ بار بار کہتے ہیں، تو چونکہ ہم نے سیکھا کہ ہمارا دماغ الفاظ کی زبان نہیں بلکہ تصویروں کی زبان سمجھتا ہے۔ اب آپ بار بار کسی کو کہیں گے تو کیا سوچے گا؟ اس کی مینٹل اسکرین پر کون سی تصویریں آئیں گی؟ وہی تصویریں آئیں گی جو بار بار آپ اس کو بولیں گے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بچہ، وہ بڑا، وہ چھوٹا، جو بھی ہو جس کے بارے میں یہ لفظ بولے جا رہے ہیں، وہ الٹیمیٹلی اس طرح کا بنتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو لگے گا کہ یار شاید میں ہوں ہی ایسا۔ جیسے ہم نے نیمو کو دیکھا نہیں مگر اس کا ہم نے جس تصور باندھا، امیجینیشن کی، تو ہمارے جسم میں، ہمارے گلے میں، ہمارے منہ میں اس کے اثرات محسوس ہوئے، کیونکہ آپ کے دماغ کو لگا کہ شاید یہ حقیقت میں ہو رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اب آپ جس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں یا ہمیں کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو دماغ کو لگتا ہے کہ ہاں یار آپ شاید ویسے ہی ہے جیسے یہ کہا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو میں جو کچھ شیئر کر پا رہا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔
تصویروں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. وہ کیسے؟ آپ کے پاس اس وقت جو بھی چیز اویلیبل ہے، موجود ہے، اگر آپ میرے اس بیان کو یا میری اس تقریر کو اپنے موبائل پہ سن رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ جب آپ نے یہ موبائل لینا تھا تو کہیں نہ کہیں اس کی پکچر آپ کے دماغ میں بنی ہوگی. جی ہاں، نہ صرف موبائل کی بلکہ دنیا میں اس وقت جو بھی چیز مارز وجود میں آئی ہے، جو ایجاد ہوئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی کی مینٹل سکرین پر لازمی بنی ہوگی. اس کے دماغ میں وہ ضرور پرچھائی آئی ہوگی کہ یار ایسا ہونا چاہیے، یار اس طرح کی وہ نظر آئے گی، اس طرح کی وہ بن جائے گی. سب سے پہلے وہ چیز دماغ میں بنتی ہے، اس کے بعد وہ دنیا میں بنتی ہے. جب کوئی چیز دماغ میں ہی نہیں بنی ہوگی، یقیناً وہ دنیا میں بھی مارز وجود میں نہیں آئے گی. اس کے بہت سارے چانس ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ نے کبھی بھی اگر کسی ملک کا نام لے تو پرتگال، پتہ نہیں کہاں کا ہے یہ، خیر پرتگال اگر ایک ملک ہے اور واقعی ایک ملک ہے تو اس کو آپ نے کبھی بھی ایکسپلور نہیں کیا ہوگا، اس کی تصویریں آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی، وہاں جانے کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. آپ کی مینٹل سکرین پر اس کے سیاق و سباق، اس کے جو مقامات ہیں وہ کبھی نہیں آئے ہوں گے کیونکہ آپ نے کبھی وہاں جانے کا سوچا ہی نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کتنے فیصد چانس ہے کہ آپ پرتگال چلے جائیں گے؟ تو شاید 0% چانس ہے کیونکہ ہم نے وہاں جانے کا کبھی سوچا ہی نہیں. اب سوچئے ایسی چیز جو کبھی آپ نے نہیں دیکھی، اگر ہم اس کا بھی نام لیں گے تو وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے دماغ میں پکچر کی صورت میں آئے گی. مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ چاند پر زمین سے لے کر آسمان تک سیڑھی لگی ہوئی ہے. اب دیکھیے آپ کے دماغ نے کیا بنایا کہ زمین سے لے کر چاند تک لمبی سیڑھی لگی ہوئی ہے. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن آپ کے دماغ میں لازمی یہ پکچر بنی ہوگی. تو الفاظ بہت رول پلے کرتے ہیں. تو یہاں تک ہم سمجھے کہ جو بھی چیز بنتی ہے پہلے آپ کے دماغ میں بنتی ہے، اس کے بعد ہی وہ مارز وجود میں آتی ہے. جو چیز جتنی شدت کے ساتھ آپ کی دماغ میں بنتی چلی جائے گی اتنی ہی جلدی وہ آپ کے پاس آتی چلی جائے گی، آپ اس کے پاس جاتے چلے جائیں گے. یہ ایک تھیوری ہے جو کہ ایک کتاب میں لکھی ہے. وہ کتاب کون سی ہے اسی کے اندر سے ہی میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں. اس کا نام کیا ہے، کہاں سے ملے گی، اس پر بھی آپ کو ضرور میں شیئر کروں گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنا کیوں ہے. تو یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ ہمارا جو دماغ ہے یہ الفاظ کی نہیں بلکہ تصویروں کی زبان سمجھتا ہے. دوسرا ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ نقل اصل میں سچ جھوٹ میں فرق نہیں کرتا. آپ اس کو امیجینیشن میں بھی کوئی چیز دکھائیں گے تو آپ کے جسم میں ویسے ہی احساسات آنا شروع ہو جائیں گے. تیسرا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اگر کوئی چیز نہیں بھی کبھی سنی ہے کبھی دیکھی ہے، اگر اس کا بھی ہم نام لیتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی کہ چاند پر سیڑھی لگی، تو وہ بھی امیجینیشن کی وجہ سے ہمارے دماغ میں پکچر کی صورت میں آ جائے گا. پھر اہم بات ہم نے یہ سیکھی کہ اگر کوئی چیز بار بار دماغ میں بنے گی تو وہ مارز وجود میں بھی آ جائے گی کیونکہ بندہ اس کی جستجو میں لگا ہوا ہوتا ہے. اس کا مینٹل سکرین پر بار بار اس بات کی نشانی ہے یہ بندہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. بچہ بھی جب کسی چیز کو مانگتا ہے تو اس کی طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ چیز اس تک مل جاتی ہے، وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوتے ہیں، آپ اس کام میں غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب کر اس کام کو کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی طلب سچی ہوتی ہے، آپ کی لگن، آپ کا جذبہ سچا ہوتا ہے تو وہ چیز آپ تک پہنچ جاتی ہے. اب میں آج آ رہا ہوں اس ویڈیو کے اہم اور امپورٹنٹ پارٹ کی طرف جو کہ ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری، کیونکہ یہ 3-4 جو سٹیپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ان کے سمجھے بغیر ہم اس سٹیپ کو نہیں سمجھ سکتے. وہ اہم پارٹ یہ ہے اس ویڈیو کا کہ مثال لیتے ہیں کہ آپ نے 125 موٹر سائیکل لینی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے سوچ لیا، آپ نے اس کے لیے سٹرگل شروع کر دی. آپ کی مینٹل سکرین پر ایک 125 شو ہوتا ہوگا، وہ ریڈ کلر کا ہو سکتا ہے، وہ بلیک کلر کا ہو سکتا ہے. ظاہری بات جب آپ اس کو خریدنے کی خواہش پیدا کریں گے تو کسی نہ کسی امیجینیشن کی صورت میں آپ کے دماغ میں رہے گا. کبھی آپ اس پر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو سوار کریں گے، کبھی آپ اس کو صفائی کرتا ہوا دیکھیں گے، کبھی آپ اس کو کھڑا ہوا دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ. جیسے ہی آپ اس کو لینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کی مینٹل سکرین پر 125 کی تصویریں بار بار چلتی ہیں تو ایک اچانک میجک ہوگا کہ آپ کو سڑک پر وہی کلر کا 125 زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو لگے گا یار ہر ایک کے پاس یہی ہے تو میرے پاس بھی یہی ہونا چاہیے. ایسا کیوں ہوا؟ کیا واقعی ایسا ہو کہ آپ نے سوچا تب لوگوں نے 125 لے لی؟ نہیں، بلکہ جیسے ہی آپ نے سوچا آپ کے دماغ نے آپ کا فوکس
اس کی طرف کر دیا جو چیز آپ اپنی مینٹل اسکرین پہ چلا رہے ہیں. آپ بار بار 1 to 5 کو اپنے دماغ میں دیکھیں گے تو پھر آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے جس کو ہم لاشعور کہتے ہیں وہ ایسی چیزیں چن چن کر آپ کو دکھائے گا کہ بھیا آپ نے 1 to 5 لینا, وہ دیکھو جا رہا ہے, وہ دیکھو جا رہا ہے, وہ دیکھو جا رہا ہے. اس طرح کرنے سے آپ کا جو شعور ہے وہ بھی الرٹ ہوگا اور آپ اس چیز کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. کہیں 1 to 5 کی کمیٹی ڈلی ہوگی, کہیں 1 to 5 کو کوئی اشتہار ہوگا, کہیں 1 to 5 کی خرید و فروخت کی بات ہوگی, کہیں کوئی ایڈ آپ کی نظر سے گزرے گا, فوراً آپ کا دماغ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ وہ 1 to 5 ہے جس کا تم بار بار سوچ رہے ہو. جب ایسا ہوتا ہے تو اب اس 1 to 5 تک پہنچنے کی یا اس کو ہمارے پاس آنے کی پروبیبلٹی, امید بڑھ جاتی ہے. پھر ہم کوئی نہ کوئی ایسا ضرور قدم اٹھاتے ہیں جس سے 1 to 5 ہمارے پاس آ جائے. کوئی بکتا ہوا ہمارے پاس آ جائے گا, کوئی شخص آ کر ہمیں کہہ دے گا, کوئی ایڈ ہمیں نظر آ جائے گا, کوئی پوسٹر ہم دیکھ لیں گے, کہیں سے خبر کو سننے کو مل جائے گی کہ وہ بندہ 1 to 5 بیچ رہا ہے اور ہم اس کو خرید لیں گے. ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے سوچا, سوچنے کے بعد وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں, آپ کے قدم, آپ کے ایکشن اس کی طرف بڑھنے لگے اور الٹیمیٹلی آپ اس چیز تک پہنچ گئے. اب یہاں پر جو ایک عجیب و غریب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے سمجھا کہ ہم جو چیز سوچتے ہیں وہ نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے اگینسٹ یا اس کی طرف ہم قدم اٹھاتے ہیں تاکہ وہ چیز ہم تک پہنچ جائے. یہاں پر ایک بہت بڑی متھ کلیئر ہوئی ہے اس کتاب میں, وہ یہ کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی مینٹل سکرین پر تصویریں ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کا دماغ فوکس نہیں کر پائے گا. یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے جو کہ جانے انجانے میں نہیں بلکہ بالکل انجانے میں ہوتی ہے. جانے میں کیا ہوگی, انجانے میں ہوتی ہے ایسی غلطی, اور اس کا تخمینہ بھی ہم بھگتتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک بندہ ہے وہ بڑا غریب ہے اور وہ اس غربت سے نکلنا چاہتا ہے. اب میری بات آپ توجہ سے سنیے گا, ہماری اس ویڈیو کی کریم جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ ایک شخص ہے, اس نے اپنی غربت سے نجات حاصل کرنی ہے, وہ خوشحال ہونا چاہتا ہے, وہ غریبی سے دور رہنا چاہتا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اب اس بندے کے پاس جو الفاظ ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ میں نے غریب نہیں رہنا. دوبارہ سنیے گا, وہ کیا کہتا ہے, میں نے غریب نہیں رہنا. کیا نہیں رہنا؟ غریب. اب جب آپ لفظ بولیں گے غریب, آپ مجھے بتائیے آپ کی مینٹل سکرین پر کس طرح کا بندہ نمودار ہوگا, کس طرح کی کیفیت آپ کے دماغ میں چلے گی, مینٹل سکرین پر کون سی پکچر چلیں گی جب آپ نے کہا میں نے غریب نہیں رہنا. تو یقیناً ایک غریب بندے کا حلیہ, ایک غریب بندے کی حالت آپ کے سامنے آئے گی. اچھا, میں نے بیمار نہیں ہونا, میں نے بیمار نہیں رہنا. لفظ جب بیمار بولا تو آپ کا دماغ بیماری کی کوئی کیفیت, بیماری والا کوئی بندہ, کوئی علیل چیز آپ کے سامنے لائے گا. اور جب یہی سکرین آپ کی مینٹل پر بار بار چلے گی, یہی تصویریں بار بار آپ کے دماغ پر آئیں گی, تو ہوگا کیا, آپ کا فوکس غربت کی طرف, آپ کا فوکس بیماری کی طرف رہے گا. اور جب آپ کا فوکس غربت و بیماری کی طرف رہے گا تو الٹیمیٹلی خدا نخواستہ ہم اس کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے اور ریٹ ریس کی طرح ہم وہیں رہیں گے جہاں تھے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں غریب نہیں رہنا چاہتا, میں نے غریب نہیں رہنا, اب تو میں نے غریب نہیں رہنا, میں نے قسم کھا لی, لیکن شاید آج بھی وہ غریب ہیں. کیوں کہ ایک سائنس ہے جو کام کرتی ہے جس کے بہا پر ہمارے ساتھ یہ چیزیں. دیکھیے اس دماغ کے اندر بہت قوت ہے, بہت طاقت ہے. اللہ پاک نے اس کو بہترین چیز بنایا اور یہ دماغ پورے جسم کو چلاتا ہے. آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے تو سارے اعضاء آپ کے ٹھیک بھی ہوں تو کسی کام کے نہیں ہوتے, کیونکہ ان اعضاء کو چلانے والا دماغ ہوتا ہے. اور اگر وہی کام کرنا بند کر دے یا ہلکا پھلکا بھی ہل جائے نا تو آپ سمجھتے کہ پوری کی پوری باڈی جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بندہ پھر کہیں کہ کہیں پہنچ جاتا ہے. تو ایسی طاقت اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دماغ کو دی ہے. اب آپ کو یہ آپ کی منزل تک پہنچانے کی پوری قوت رکھتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, کیسے چاہیے. آپ کو یہ آئیڈیاز دے گا, آپ کو یہ مدد دے گا کہ آپ اس تک کیسے پہنچے. کہتا ہے یار اس کو بڑا اچھا آئیڈیا آ گیا. وہ کیسے آئیڈیا آ گیا؟ جب اس نے اس کو کام پہ لگایا تو اس نے اس کو کام دیا. آپ اگر اس کو کام پہ نہیں لگائیں گے تو پھر یہ کسی ایسے کام کی طرف لگ جائے گا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے کہ اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو, جب ہم اپنے دماغ کو کنفیوز کر دیں گے تو یہ آئیڈیاز نہیں لائے گا, یہ خوشحالی کیسے آئے یہ نہیں چاہے گا, آپ کو یہ رستے نہیں دکھائے گا. آپ کا دماغ آپ کو بند لگے کیونکہ آپ نے اس کو کنفیوز کر دیا. اس کی بہت پیاری مثال اس کتاب میں لکھی ہے کہ آپ کسی اسٹیشن پر جاتے ہیں اور آپ کو ٹکٹ چاہیے اور آپ نے جانا ہے کراچی فار ایگزامپل, تو آپ کہتے ہیں جناب مجھے لاہور نہیں جانا, میں نے غریب نہیں رہنا. تو اسے کیا کہتے ہیں, میں نے لاہور نہیں جانا. پھر آپ کہتے ہیں جناب میں نے
गुजरांवाले भी नहीं जाना, मैंने मुल्तान भी नहीं जाना, मैंने हैदराबाद भी नहीं जाना, तो कहेगा भाई यार आपने नहीं जाना, इसको छोड़े, आपने जाना कहाँ है सिर्फ इतना बता दे, तो आप कहेंगे मैंने कराची जाना। तो अब वो जो टिकट कलेक्टर होगा, टिकट देने, वो कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि आपको टिकट उठा के दे देगा। अब जब हम कहेंगे मैंने गरीब नहीं होना, मैंने बीमार नहीं होना, तो हम वो चीज़ें अपने दिमाग को बता रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। अब जब इस तरह की सूरत होगी तो आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे, आप एक कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहेंगे और फिर वहीं आकर खड़े होंगे जहां से आपने सफ़र शुरू किया था। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल, और हमारी वीडियो का एंड, वो ये है कि अपने पास अच्छे अल्फाजों का ज़ख़ीरा करें। जैसे मैंने गरीब नहीं रहना, इसका जो अल्टरनेटिव है, जो कि बेस्ट वर्जन है, इसका बेहतरीन जुमला वो ये है, मैंने खुशहाल होना है। अब मैंने गरीब नहीं होना और मैंने खुशहाल होना, दोनों में फ़र्क क्या है? बात तो एक ही है। लेकिन जब आप कहते हैं मैंने खुशहाल होना है, तो अब आप चेक कीजिए इस खुशहाल होने पर आपकी मेंटल तकरीबन कौन सी तस्वीर चलती है, कौन सी मूवी चलती है, कौन सी पिक्चर्स आती हैं। मैंने सेहतमंद होना है, यहाँ क्या था, मैंने बीमार नहीं रहना, और यहाँ क्या है, मैंने सेहतमंद होना है। अब सेहतमंद होने का जब आप जुमला बोलते हैं तो अब आपके दिमाग में कौन सी तस्वीरें आती हैं? यही वो साइंस है जो इस किताब में लिखी हुई है कि आप अफर्मेशन के ज़रिए, खुद कलामी के ज़रिए और अपने अल्फाज को तब्दील करके अपने दिमाग को एक दुरुस्त डायरेक्शन दे सकते हैं, ताकि आपको ये आपकी मंजिल तक पहुँचा दे। और अगर आप इसको कन्फ्यूज़ कर दिया उस टिकट वाले की तरह, तो ये एहतजाज करेगा, ये आपसे लड़ाई करेगा, ये आपको परेशान कर देगा और आपकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो सकती है। तो इसलिए जहाँ जाना है उसी को स्पेसिफिक रखें, अपने दिमाग को उसी की तरह की चीज़ें दें, उसी तरह का डोज दें, और नेगेटिव पीपलों से आप लोगों से दूर रहें ताकि आपका दिमाग दुरुस्त काम कर सके। तो आज से क्या करना है कि जो भी बात आपको हासिल करनी है उसका पॉजिटिव वर्जन तलाश करना है। मैंने नहीं करना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं चाहना, इसको छोड़कर मुझे करना है, मुझे चाहिए, मैंने हासिल करना है। इस तरह के जुमले जब वो बोलते हैं तो आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर अगर होता ही है फिर आपका दिमाग आपको आइडियाज़ देता है, आपको क्लिक करती हैं कुछ चीज़ें कि चूँकि जब आपने कहा मैंने खुशहाल होना है, तो यकीन करिए जब किसी काम को करने पर पैसे मिलेंगे आपका दिमाग आपको उस तरफ ले जाएगा। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई मौका आएगा पैसे कमाने का, तो आपका दिमाग फ़ौरन आपको उस तरफ ले जाएगा। क्योंकि मैंने खुशहाल होना है, तो खुशहाल होने के लिए ये भी किया जा सकता है। फिर बंदा उस पर एक्शन लेता है, सबसे ज़्यादा उस पर एक्शन लेता है, कदम उठाता है, तो आप फिर ज़रूर महसूस करेंगे कि वो बंदा ग्रो करेगा, तरक्की करेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब ये सारी बातें मैंने आपको किस किताब से सुनाई, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी 10-15 मिनट की गुफ्तगू हो सकता है कि आपको इतना फ़ायदा ना दे जितना फ़ायदा आपको इस किताब से पढ़ने से होगा। ये किताब किसी इंग्लिश किताब का तर्जमा नहीं है, बल्कि हमारे एक उर्दू राइटर हैं, उन्होंने इसको उर्दू में लिखा है और बहुत सारी मिसालों के साथ बहुत तफसीली गुफ्तगू की है, ताकि हम इस इल्म को सीख सकें कि हम किस तरह इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। इस किताब का नाम है बदलो ज़हन जी लो ज़िंदगी। जी हाँ, इनको लिखने वाले हैं मोहम्मद शाहिद सईद साहब। ये एक बहुत अच्छे NLP के मास्टर हैं, मतलब इन्होंने NLP में मास्टरी की हुई है, और ये जितनी भी मैंने आपको बातें सुनाई है NLP का ही एक पार्ट है। अब NLP क्या होती है, हो सकता है कि आप कोई इल्म में ना हो, लिहाजा मैंने इस पर ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं की कि NLP क्या है। मैंने आपको सादा से लफ्ज़ों में, सादा सी गुफ्तगू के साथ ये समझाने की कोशिश की है कि ऐसा भी कोई इल्म है जो ज़िंदगियाँ बदल सकता है, जो ज़िंदगियों में खुशहाली ला सकता है, जो ज़िंदगी को पुरसुकून कर सकता है, और हम जिस गलत डगर पे चल रहे हैं उससे हमें बचा सकता है। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। मैंने नाम भी बता दिया, मुसन्निफ़ का नाम भी बता दिया। इसको सर्च आउट कीजिए, ख़रीदिए, 1000 रुपये की भी मिले तो उसको लेकर पढ़िए। उनकी किताबें रहनुमाई करती हैं, किताबें सिखाती हैं, किताबें इस्लाह करती हैं, किताबें डिप्रेशन से, एंजाइटी से बचाती हैं, किताबें खुशहाल करती हैं, किताबें खुश रखती हैं, और किताबें हमारी ज़िंदगी का पर्पस फुलफ़िल करती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोबारा सुन लीजिएगा, सुनने के बाद इसके पॉइंट जो समझ में आए लिख लीजिएगा, लिखने के बाद दोबारा पढ़िएगा, पढ़ने के बाद अमल कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।